رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے دامن قرب میں جگہ نصیب ہو جائے، تو چاہیے کہ ہم جتنا دن زندگی میں ہمارے پاس باقی ہے، ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو پھر آپ کا شمار کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے میں نہایت ہی آسانی کے ساتھ 313 مرتبہ آپ کم سے کم درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ہو سکے تو 500 پڑھیں گے، ورنہ کم از کم 313 مرتبہ روزانہ جب تک درود پڑھ نہ لیں گے تب تک ہم سوئیں گے نہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، کبھی 50 مرتبہ پڑھ لیں، کسی ٹائم 100 مرتبہ، یعنی پورے دن و رات میں آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ نیت کرتے ہیں پڑھنے کی؟ انشاءاللہ عز و جل اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین محترم، قرآن عظیم کی ہفتہ واری درس تفسیر کا سلسلہ ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 تک کا مکمل درس و سماعت فرما لیا۔ آج ہے آیت نمبر 49 آیت۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ فرمایا کہ اور یاد کرو اس وقت کو، یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے، چونکہ اس سے پہلے جو آپ نے آیا سنا، اللہ پاک نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی۔ تو اب یہاں سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں فرمائی ہیں اس نعمت کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے دور کے یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو نجیناکم،
جب ہم نے تم کو نجات دی۔ تم سے مراد یہ ہے کہ ان کے باپ دادا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ادھر اشارہ ہے۔ چونکہ ہمارے آباء و اجداد پر احسان ہونا یہ خود ہم پر احسان ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ دادا جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، ان پر اللہ نے احسان فرمایا، انہیں نجات دی۔ تب تو جا کر کے حضور علیہ السلام کے دور کے بنی اسرائیل موجود تھے۔ اگر اللہ انہیں نجات نہ دیتا تو حضور علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیلی موجود نہ ہوتے، یہ تو ختم ہو گئے ہوتے، یہ انہی کے اولاد سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو یعنی تمہارے آباء و اجداد کو نجات دی من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہیں ستاتے تھے، تم پر سختیاں کرتے تھے، برا عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ برا عذاب کیا تھا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو باقی رکھتے تھے، یعنی ان کو ذبح نہیں کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی آزمائش تھی، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ تو آیت قرآن کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر آپ سماعت کریں کہ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر بیان تھا کہ ہم نے تم پر نعمت کیا، لیکن اب یہاں سے ان نعمتوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نعمتیں جو بنی اسرائیل کو اللہ نے کی تھی وہ کون کون سی نعمتیں تھیں، ہر ایک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 49 یعنی یہاں سے لے کر کے آیت نمبر 60 تک بنی اسرائیل پر کی گئی 10 نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا ہے آیت نمبر 60 تک۔ ان میں پہلی نعمت بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم اور اس کے عذاب سے نجات عطا فرمانا ہے۔ یہاں سے بنی اسرائیل پر جو اللہ نے 10 نعمتیں کی تھی، پہلی نعمت کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اور پہلی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیا کرتے تھے۔ فرعون جو بنی اسرائیل کو عذاب کیا دیتا تھا؟ نہایت بے دردی کے ساتھ مشقت اور محنت والا کام لیا کرتا تھا فرعون۔ بنی اسرائیلیوں کو اس نے غلام بنا رکھا تھا فرعون نے، اور ان سے کام کیا لیتا تھا؟ انتہائی دشوار گزار کام لیتا۔ مثلاً بعض بنی اسرائیلیوں کو لگا دیا تھا کہ پہاڑ کی چٹانوں کو کاٹ کر لائیں، مکانات تیار کرے۔ اب وہ بنی اسرائیلی سارا دن دھوپ میں تپ کر کے پہاڑ کاٹتے، چٹانیں کاٹتے، پتھر کاٹتے، اس کے بعد اپنی پشت پر لاد کر کے لاتے، مکان بناتے۔ ان کی پیٹھ، ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی، زخمی ہو گئی تھی۔ بعض بنی اسرائیلیوں کو لگا دیا اس کام میں، مکان بنائے، بعض کو سڑکیں بنانے کے لیے لگا دیا تھا، اور اس کے بعد میں بعض کو مزدوری پر لگا دیا تھا، بعض بنی اسرائیل کو کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی کے کام پر لگا دیا تھا۔ یہ فرعونی بدبخت تو یہ خود اپنا کام نہیں کرتے تھے، یہ اپنے سارے ضرورت کے کام بنی اسرائیلیوں سے کروایا کرتے تھے، غلام بنا کر رکھا تھا۔ اب بنی اسرائیل تو کمزور تھے، مجبوراً ان کو کرنا پڑتا تھا۔ تو اور جو کمزور ہوتے تھے وہ کام نہ کر پاتے تو ان پر فرعون نے ٹیکس لازم کر دیا تھا کہ تمہیں جو ہے نا سورج ڈوبنے سے پہلے ٹیکس جو ہے نا ادا کر دینا ہے، اور اگر ٹیکس نہ ادا کر پاتے بنی اسرائیل تو پھر فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، ان پر سختیاں کرتا تھا۔ یہ وہ سزا تھی جو بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونی دیا کرتے تھے۔ اس بات کی طرف اللہ نے فرمایا کہ یسومونکم سوء العذاب، یہ فرعونی تمہیں برا عذاب دیا کرتے تھے،
یعنی تم پر ظلم کیا کرتے تھے، تم پر سختیاں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس ظلم اور سختی سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یہ پہلا انعام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کا۔ اب اس میں سب سے پہلے کچھ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہو میں آپ کو عرض کر دوں تاکہ آگے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب چونکہ کثیر ادھر سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں سے بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعامات کیا تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے پہلا انعام، اس کے بعد آگے آپ یہ سمجھے رہیں گے تو انشاءاللہ آگے آیت کریمہ کی تفسیر سمجھنا آپ کو آسان ہوگا۔ ہوا یہ تھا کہ فرعون جو ہے نا، فرعون کون تھا پہلے آپ سمجھ لیں کہ فرعون جو مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون، جس طرح فرعون جو ہے نا یہ اس وقت مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس دور میں اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اس کا نام فرعون نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اس کا نام ولید تھا۔ اب چونکہ یہ مصر کا بادشاہ بنا تو جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جس طریقے سے فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوتا تھا اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، یمن کے بادشاہ کا لقب تبہ ہوتا تھا، جس طریقے سے مسلمانوں کا کوئی بادشاہ ہوتا تو مسلمانوں کے بادشاہوں کا لقب سلطان ہوا کرتا تھا۔ سلطان نام کچھ بھی ہو لیکن لقب جو ہوتا سلطان۔ ہندوؤں کا کوئی بادشاہ ہوتا تو ان کا لقب راجہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اس دور میں جو ہے نا یہ رواج تھا کہ جو بھی فرعون کا وہ مصر کا بادشاہ بنتا اس کا لقب کیا ہوتا؟ فرعون، نام کچھ اور ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان اور لقب تھا فرعون۔ یہ جو فرعون تھا یہ قبطی اور قوم عمالقہ سے تعلق رکھتا تھا، بنی اسرائیل سے نہیں تھا، اور اس کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہوئی تھی۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور بہت ظالم و جابر بادشاہ تھا فرعون، خدائی کا بھی اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اس آیت میں اسی فرعون کا ذکر ہے جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار ہیں۔ اب وہ معاملہ کیا پیش آیا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے یہ آگ اٹھی اور اس آگ نے مصر میں جتنے گھر تھے فرعون اور فرعونیوں کے، فرعون کے پیروکاروں کے، قبطیوں کے، ان سارے گھروں کو آگ نے جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ لیکن وہی اسی مصر میں بنی اسرائیل کے بھی مکانات تھے اور ملے جلے ہوئے مکانات تھے، لیکن بنی اسرائیل کے مکان میں آگ نہ پہنچی، ان کے مکان کو باقی رکھا، باقی جتنے فرعون کے مکان تھے اور فرعون کے پیروکاروں کے جو قبطی کہلاتے ہیں، قبطی قوم، سارے مکان کو جلا دیا۔ اب جب فرعون بیدار ہوا تو بڑا پریشان ہوا، اب کیا ہوگا؟ تھا خدا، بنتا تھا خدا، لیکن پریشان اتنا ہوا اس نے کاہنوں سے، نجومیوں سے مشورہ کیا کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے، کیا کریں؟ تو کاہنوں نے بتایا کہ بادشاہ سے کہ تمہاری سلطنت میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک لڑکا، جو لڑکا تمہاری سلطنت کو، حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، تمہاری خدائی بھی ختم کر دے گا۔ اب فرعون نے جب یہ بات سنا تو وہ ڈرا، اب کیا کرے؟ اس نے حکم نافذ کر دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے، تاکہ جب بچہ رہے گا ہی نہیں آگے تو ہماری حکومت کو کیسے ختم کرے گا؟ اپنی حکومت صرف بچانے کے لیے اس ظالم نے، مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ جو بچے اس وقت موجود تھے تقریباً 70,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ اور صرف یہیں تک بس نہیں بلکہ جو بچے پیدا ہوتے تھے تقریباً 90,000 مولود بچوں کو اس نے قتل کر دیا۔ 70,000 بچے جو موجود تھے ان کو قتل کیا، 90,000 بچے جو پیدا ہوئے ان کو قتل کیا، ماں کے پیٹوں سے، ان کے رحموں سے بچوں کو جو ہے نا نکال کر کے ان کو قتل کیا۔ اس طریقے سے ظلم و ستم اس نے بربریت شروع کر دی۔ خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ بنی اسرائیل میں اس وقت جو بوڑھے تھے نا وہ جلد جلد مرنے لگے، یعنی بنی اسرائیل میں بوڑھوں کی موت کی کثرت ہو گئی، ادھر بچے قتل ہو رہے تھے، ادھر بوڑھے مرنے لگے۔ اب جو فرعونی تھے انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فرعون سے کہنے لگے کہ بادشاہ
تم نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا ہے، حال یہ ہے کہ بوڑھے اس قوم کے مر رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، اگر یہی ماحول رہا تو آگے چل کر کوئی بنی اسرائیلی بچے گا نہیں، تو ہم خدمت کس سے لیں گے؟ ہمارا مکان کون بنائے گا؟ ہماری مزدوری کون کرے گا؟ ہماری کھیتی باڑی کون کرے گا؟ ہماری نوکری کون کرے گا؟ یہ تو ختم ہو جائیں گے کچھ سالوں کے بعد۔ تو بنی اسرائیل نے جب فرعونیوں نے یہ شکایت کی فرعون سے، تو فرعون نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہمیں ان کی خدمت بھی چاہیے۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کرا دیا جائے، اور 1 سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس گدھے کی عقل اللہ جانے کہاں تھی، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اس گدھے نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس سال ہم بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں قتل کریں گے، ہو سکتا وہ بچہ اسی سال پیدا ہو تو ہماری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن اس گدھے نے کیا کیا یہ کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کرا دیتا، 1 سال جو بچے پیدا ہوتے ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال بچے چھوڑے جا رہے تھے، قتل نہیں کیے جا رہے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، تو ان کا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا۔ جس سال بچوں کے قتل کی باری تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے۔ اور جانتے ہو فرعون نے ایک گھر میں پہرا لگا کر رکھا تھا، عورتوں کو دائیوں کو لگا کر رکھا تھا کہ کسی بھی عورت کے پیٹ میں حمل ہو، اس کی بھنک اس کو لگ جاتی تھی، حمل گرا دیتا تھا۔ اتنا سختی تھی کہ کوئی بچہ بچنے نہ پائے۔ لیکن بس بات وہی ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سمجھ رہے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو ہوائیں خود چراغ جلا کر کے روشنی دیتی ہیں، بجھاتی نہیں۔ ہواؤں کا کام چراغ کو بجھانا ہے، لیکن جب رب چاہتا ہے تو ہوائیں خود ہی چراغ جلا کر کے روشنی کا سامان پیدا کر دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، اتنی سختی ہونے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اس کی پوری تفصیل یہ تو یہاں اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، آپ کو اگر پڑھنا ہے تو سورہ قصص 20واں پارہ شروع ہی سے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، کس طرح ان پیدا ہوئے، بڑھے، آگے کیا کیا معاملہ ہوا، لمبی ایک تفصیل دیا ہوا ہے۔ بس آپ کو میں یہیں تک آج بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد بڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی چیز کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یذبحون ابناءکم، یہ فرعونی تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو باقی رکھتے تھے، بیٹیوں کو ذبح نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ یہ کرتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ کیا تھی؟ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا کہ تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ بلا کہتے ہیں امتحان کو، آزمائش کو۔ اب یہ بھی یاد رکھنا کہ امتحان جو ہوتا ہے رب کی طرف سے، امتحان کبھی نعمت دے کر اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اور کبھی امتحان نعمت چھین کر کے لیتا ہے، مصیبت ڈال کر کے۔ نعمت دے کر کے اللہ امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا کہ میرا بندہ میرا شکر گزار بنتا ہے کہ اکڑ جاتا ہے۔ اور نعمت دے کر کے، نعمت لے کر کے، مصیبت ڈال کر کے، مثلاً بیٹے کو موت دے دیا، کاروبار ٹھپ ہو گئی، اس طریقے سے مصیبت ڈال کر کے جو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی دے کر اور کبھی لے کر۔ لیکن اللہ نے جب ہماری آزمائش کیا لے کر کے، یعنی مصیبت ڈال کر کے، تو ہم اس پر تو مکمل اتر گئے، کھڑے اترے۔ لیکن اللہ جب ہماری آزمائش نعمت دے کر کرتا ہے تو پھر اس میں جو ہے نا کھڑا اترنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر انسان کے بعد 2 پیسے آتے ہیں نا، 2 پیسے، اس کا پیر زمین پر نہیں پھر آسمان پر لگتا ہے، وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، کمزوروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، بجائے رب کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے وہ کہنا شروع کر دیتا میں نے اتنی محنت کیا ہے، میں نے اتنی محنت سے کمایا، تب جا کر کے ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ انسان کا تکبر سے ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھیں فی ذالکم بلاء من ربکم، اور اس میں یعنی جو فرعون تمہارے ساتھ ظلم کرتا تھا، اس میں بڑی آزمائش تھی اے بنی اسرائیل تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، اللہ نے آزمائش ڈال کر کے تمہیں آزمایا ہے۔
یہ آیت کریمہ آیت نمبر 49، اس کے بعد اگلی آیت جو آتی ہے آیت نمبر 50۔ اب یہ دوسری نعمت کا ذکر فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرمایا اور یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو، فرقنا جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر دریا کو، جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، فانجیناکم پھر ہم نے تمہیں نجات بخشی، واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون فرعون کے پیروکاروں کو یعنی فرعونیوں کو، وانتم تنظرون اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دوسری نعمت کا ذکر شروع ہوا یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کسے خطاب کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کے دور میں جو یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، انہیں بتا رہا ہے۔ قرآن نازل فرما کر کہ اے یہودیوں تم ہمارے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے ہو، جبکہ تمہارے رب نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ کیسی کیسی نعمت فرمائی ہے وہ یاد دلا رہا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ آپ یہ بھی سن لیں۔ بنی اسرائیل پر دوسری نعمت جو کی گئی، انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے دریا میں ڈبو دیا گیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ تفسیر عزیزی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح البیان میں، ان دونوں تفاسیر کا میں آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قبطیوں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بڑی تبلیغ کی، معجزہ دکھایا، سب کچھ کیا، لیکن جب وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب اس کے مصداق بن جاتے ہیں، اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کا ایمان وہ لاکھ معجزہ دیکھے وہ ایمان کے قریب نہیں آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، فرعونیوں کو بہت سمجھایا، بڑی بڑی عظیم الشان نشانیاں دکھائی، معجزہ دکھایا، لیکن اب اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی، ایمان نہ لایا، اور بجائے ایمان لانے کی ظلم و ستم اس کا بڑھ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں التجا کی، مولا اب فرعون کی ایمان لانے کی امید نہ رہی، جو ہم سے ہو سکا ہم نے سمجھا لیا، کر لیا، پروردگار اب تو اسے ہلاک کر دے، اور مجھے ایسی کوئی تدبیر بتا کہ یہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا ہے تاکہ میں اس کے ظلم سے بنی اسرائیل کو بچا لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کی ہلاکت کی دعا کر دی اور یہ عرض کیا کہ میرے رب فرعون بہت ظلم کرنے لگا ہے، بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات بخشو، مجھے کوئی ایسی تدبیر بتا دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی دعا تو قبول ہو گئی۔ جانتے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، دعا کی تھی جس وقت فرعون کی ہلاکت کی، اس دعا کی قبولیت کا ظہور تقریباً 9 یا 18 سال کے بعد اس کا ظہور ہوا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی دعا کریں ہمارا ہاتھ نیچے نہ گرے ہمیں فوراً مل جائے، تب سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں، اور اگر 2-4-10 دن لیٹ ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ یار ہماری دعا ہی نہیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم پیغمبر کی دعا کی قبولیت میں شک ہے؟ فرعون کی ہلاکت کی جو دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس دعا کرنے کے تقریباً 18 برس کے بعد جا کر کے فرعون ہلاک ہوا ہے۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ مولا تو ہماری دعا ہی نہیں قبول کرتا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے، دعا تو بندے کی قبول ہو ہی جاتی ہے فوراً، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، بعض اوقات دعا کی قبولیت کا ظہور جو ہوتا ہے نا، وہ جب اللہ کے علم میں مقدر ہوتا ہے اس وقت بعد میں ہوتا ہے۔ دعا تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جب اللہ چاہتا ہے اس کی قبولیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ ایسا کرو کہ تمام بنی اسرائیل کو اکٹھا کرو، اور اکٹھا کر کے ان کو اس شہر مصر سے لے کر کے باہر نکل جاؤ، اور اگر فرعون نے تمہارا پیچھا کیا تو پھر ہم اسے ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل جو مصر میں آباد تھے سب کو اکٹھا کیا، عاشورہ کی رات تھی،
محرم کی 10ویں شب سارے بنی اسرائیل کو ایک میدان میں جمع کیا۔ جب فرعونیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، آج آپ لوگوں کا بڑا مجمع ہے، جمع ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج عاشورہ کی شب ایک ہماری خاص عبادت کا دن ہے، ہم جمع ہو کر کے عبادت کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے عاشورہ کا دن تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے معظم رہا، مکرم رہا، بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، تو وہ عبادت کا دن تھا تو ہم عبادت کریں گے۔ اور بنی اسرائیل نے جو ہے نا فرعونیوں سے کچھ زیورات بھی لے لیے تھے کہ ہماری عورتیں زیور پہنیں گے، ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی منائیں گے، بس اور کیا کریں گے، عبادت کریں گے۔ بہرحال رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کر لیا، سارے بنی اسرائیل جمع ہو گئے، تو پھر ان سب کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے وہاں سے۔ مصر سے انہوں نے کوچ کر دیا، تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، 2 4 10 نہیں، 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، سب کو لے لیا، عورت مرد بوڑھے بچے جوان۔ جب مصر سے باہر نکلے تو جو جنگل آیا، جنگلوں کا سفر شروع ہوا۔ اب جب جنگل آیا نا، ابھی رات ہی تھی تو جنگل میں راستہ بھول گئے، 6 لاکھ تھے، کسی کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا، ادھر جاتے تو ادھر بھی راستہ بند، ادھر جاتے نہیں، اس جنگل سے باہر ہی نکل نہیں پاتے تھے، ساری رات جنگل میں گھومتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متفکر ہوئے کہ معاملہ کیا ہے، تو بنی اسرائیل کے بوڑھوں کو جمع کیا، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ راستہ ہمیں مل نہیں رہا، ہم کب سے یہاں گھوم رہے ہیں۔ تو ان بوڑھوں نے کہا کہ ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو وہ جو بنی اسرائیل کے بوڑھے تھے، پرانیہ لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس مصر کے بادشاہ تھے اور ان کا انتقال کا وقت ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعہ سے تو بنی اسرائیل یہاں آئے تھے، اس سے پہلے تو تھے نہیں بنی اسرائیل، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم سے یہ عہد لیا تھا ہمارے باپ دادا سے، اپنے بھائیوں سے، جو 12 بھائی آئے تھے یہاں بس گئے تھے، کہ ہماری موت یہاں ہوگی، ہم کو یہاں دفن کر دینا، لیکن جب بنی اسرائیل یہاں سے جائیں تو ہماری لاش کو ساتھ لے کر کے جانا، اور ملک شام میں جہاں ہمارے باپ دادا کا مدفن ہے ان کے قریب میں ہم کو دفن کر دینا۔ کہ ہم تو مصر سے باہر نکل آئے اور ہم نے وعدہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا مبارک جو ان کو ہم نے لیا نہیں اپنے ساتھ میں، یہی وجہ ہے کہ ہم راستہ جو ہے نا مقید ہو گیا ہے۔ اب دیکھو کہ انبیاء کرام کی شان، ان کی طاقت دیکھیں، زمانہ گزر گیا ان کو پردہ فرمائے کہ آج بھی ان کی طاقت یہ ہے کہ راستہ نہیں مل رہا ہے، ان کو بغیر لیے جا رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بات یہ ہے، تو پھر کون ان کی مزار کو جانتا کہاں ہے؟ اب جتنے بنی اسرائیلی تھے کسی کو نہیں معلوم تھا، ایک بڑی پرانی بڑھیا تھی، اس میں پتہ چلا کہ اس کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، ان کی قبر کہاں ہے۔ تو بڑھیا سے کہا بتاؤ ان کی مزار کہاں، تاکہ ہم ان کو نکال کر لے کے جائیں تو ہی راستہ ملے گا ہم کو، ورنہ بھٹکتے رہیں گے ساری رات اسی میں۔ تو بڑھیا نے کہا ایسے نہیں بتائیں گے، ہماری 2 شرطیں، ہماری 2 باتیں ماننی پڑے گی آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مالک کی بوڑھی کو یہ کیا چاہیے؟ اللہ نے کہا قبول کر لو، دیا جائے گا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اے پیغمبر موسیٰ، ہماری 2 چیزیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔ دنیا کی چیز تو یہ ہے کہ میں بوڑھی ہوں، کمزور ہوں، اور میں پیدل سفر نہیں کر سکتی ہوں، مجھے سواری چاہیے۔ اور آخرت کی جو میرا مطالبہ ہے آخرت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ میں جنت میں، آپ وعدہ کریں جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے درجے میں رہوں گی، اللہ کے نبی کے درجے میں۔ اگر یہ 2 بات مانیں گے تو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کا، ان کے قبر کا پتہ بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ اس نے بتایا کہ دیکھو عین دریائے نیل کے بیچوں بیچ میں ان کا صندوق رکھا ہے جس میں آپ کے مبارک لاش ہے، اس کو جا کر کے نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی رہنمائی میں گئے، اور اس کے بعد اس مبارک صندوق کو جس میں حضرت یوسف علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، جو عین دریائے نیل کے بیچوں بیچ میں رکھا گیا تھا، اس کو نکالا، سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اور نکال کر اس کو سواری پر لاد کر کے آگے آگے جب لے کر جانے لگے تو راستہ خود بخود ملتا گیا۔ اس جنگل کو انہوں نے پار کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک وجود کی برکت سے۔ اب جنگل پار کر کے آگے بڑھے تو آگے جو بہت بڑا دریا ملا، وہ دریا کون سا تھا؟ وہ دریا تھا دریائے کلزوم تھا، بہت بڑا دریا تھا دریائے کلزوم۔ جب وہاں پہنچے تو کشتی کوئی نہیں،
اب سامنے دریا تھا، ادھر فرعون کو پتہ چل گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے 6 لاکھ بن اسرائیلی ایک ساتھ بھاگ جائیں گے تو پتہ تو چلنا ہی ہے۔ فرعون کے مخبروں نے بتایا کہ بن اسرائیلی سب بھاگ گئے، اپنی عید مناتے اب کیا کریں گے ہم؟ فرعون نے کہا جلدی کرو، لشکر تیار کرو۔ فرعون نے حکم دیا کہ جلدی سے لشکر تیار کیا جائے، تو 17 لاکھ اس لشکری تیار کیا فرعون نے اور پیچھا شروع کر دیا رات ہی میں۔ اب صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی تو ادھر بنی اسرائیلی پہنچے کہاں؟ دریائے کلزم کے پاس۔ ادھر فرعون بھی قریب پہنچ گیا تھا، اپنے لشکر کو لے کر پیچھے آ گیا تھا، وہ بھی قریب پہنچ گیا تھا۔ اب جو بنی اسرائیلی تھے وہ دیکھ کر کے گھبرا گئے کہ سامنے دریا ہے، اگر اس میں گھسے تو تب بھی ہلاکت ہے، کشتی کوئی نہیں، اور پیچھے مڑے تو پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اس سے ہم بھاگ کر کے آ رہے ہیں، فرعون ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب بنی اسرائیلی گھبرا کر کے پریشان ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہ اتنی بدبخت ظالم قوم تھی نا، ان کا پیغمبر ان کے ساتھ ہوتا تھا، نہ انہیں اپنے پیغمبر پر یقین تھا، ان کے وعدے پر، نہ اللہ کی ذات پر یقین تھا، اور یہ اتنے ظالم تھے۔ انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یہ ظالم نام لیتے تھے اپنے پیغمبر کا، جیسے کہ اپنے بیٹوں کا نام لے رہے، اس طریقے سے خطاب کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ کے وعدے کہاں گئے؟ آپ نے کہا تھا کہ اللہ ہم کو بچائے گا، یہاں تو حال یہ ہے، ہمارا سامنے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی فوج ہے، لشکر بنی اسرائیل، یہ فرعون، اب ہم کدھر جائیں گے؟ ہماری تو ہلاکت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا گھبرا مت، اللہ کی مدد آئے گی، نا امید نہ ہو۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا حال تھا جنہیں یقین نہیں تھا۔ اب میں آپ کو کچھ کہانی سنا دوں اصحاب محمد کی، اگر حضور کے صحابہ کی بات آپ کو سننی ہے، کتنا فرق دیکھیں۔ یہ اصحاب موسیٰ جنہیں یقین نہ تھا، یہ گھبرا کر کہنے لگے کہ موسیٰ ہم کہاں جائیں، ہماری لیے ہلاکت ہے۔ اور ایک طرف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، جب میرے آقا کے صحابہ جانثار جب وہ شام کی فتوحات پر جا رہے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کے لیے نکلے تھے، اسلامی لشکر لے کر کے جب فتح کرتے جا رہے تھے تو سامنے کوئی دریا پڑا، بڑا دریا، کشتی کوئی نہیں تھی نا۔ حضرت سعد بن وقاص نے اللہ کا نام لیا اور جتنے فوجی تھے اس دریا کے اوپر پانی پر گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ نہیں دیکھا کہ آگے دریا ہلاک ہو جائے گی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمڑے۔ حضرت یہ کہانی ہے، یہ تاریخ ہے پیارے۔ سعد بن ابی وقاص نے اس دریا پر ان کی فوج نے، مجاہدین نے گھوڑے دوڑا دیے میرے عزیزوں، گھوڑے دوڑا دیے، گھوڑے سر پر جیسے میدان میں دوڑتا ہے ایسے دوڑتے دوڑتے دریا پار کر گیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ دریا ہے سامنے، ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ ان کے نبی اس وقت موجود نہ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ حضور تشریف فرما نہ تھے، حضور نہ تھے ظاہری طور پر۔ اب ادھر حضرت موسیٰ ان کے ساتھ تھے پیغمبر، پھر بھی یہ ظالم ڈر رہے ہیں۔ اور اس سے آگے کی کہانی بتاؤں، جب آپ یورپ کی فتوحات میں داخل ہوں گے، یہ تاریخ پڑھیں گے نا، حضرت طارق بن زیاد کا نام آتا ہے، بڑے عظیم الشان سپہ سالار، یورپ کی فتح کرنے والے ہیرو تھے۔ اندلس جب فتح کرنے کے لیے آئے تو ایک دریا تھا راستے میں، دریا پار کر کے دشمن کے ملک میں جانا تھا فتح کرنے کے لیے، اسلامی پرچم لہرانے کے لیے۔ اپنی اسلامی فوج کو کشتی بنایا، کشتی نہ تھی کشتی بنایا، کشتی پر بیٹھ کر کے دریا پار کیا، اب دشمن کی سرزمین پر داخل ہو گئے۔ حضرت طارق بن زیاد نے کہا کہ یہ کشتی تو ہے، دریا پار کر سکتے ہیں، اگر کبھی ایسا خیال ہوا کہ دشمن سے ہمارا مقابلہ ہوا اور دشمن غالب آ گئے اور ہمیں بھاگنا پڑا تو پیچھے کشتی رہے گی تو ہم بھاگ آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تصور نہیں قائم ہونے دیں گے۔ دریا پار کرنے کے بعد کشتیوں میں لگا دی آگ، دریا کشتی جلا دیا، کہا کہ سامنے دشمن کا مقابلہ ہے، یا تو ہم فتح کریں گے یا تو شہید ہوں گے، بھاگ کر کے جانے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی کشتی ہونے کے باوجود بھی کشتی جلا دی، یا تو فتح یا تو شہادت ہے، دوسری چیز نہیں ہے ہمیں، تاکہ ہمیں خیال بھی نہ آئے کہ ہمیں واپس بھاگ کر کے یہاں سے جانا ہے، کیونکہ اگر یہ خیال بھی آئے گا کشتی نہیں رہے گی تو یہ سوچیں گے پیچھے تو دریا ہے، وہاں بھی ہلاکت ہے، آگے دشمن کی فوج ہے، اس سے
سے اچھا لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں۔ یہ اصحاب محمد کا حال ہے، حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے میرے عزیزوں۔ اور ادھر بنی اسرائیل نے کیا کہا، اے موسیٰ آپ کے وعدے کہاں چلے گئے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ گھبرا مت، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، مالک اب ہم کیا کریں؟ پیچھے بنی فرعون لشکر لے کر آ رہا ہے اور آگے دریا ہے، اور بنی اسرائیل پریشان ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی مبارک لاٹھی کو اس دریا پر مارو، فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، مارو دریا پر۔ حضرت موسیٰ کا عصا جو تھا نا، یہ بڑا کام کا تھا، بہت کام کا تھا، ہر جگہ کام کر جاتا تھا۔ کہا مارو، تنہا ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دھول کھڑا کر لیتے، وہ اس سے باتیں کیا کرتے تھے، ایسا تھا ان کا۔ کبھی اندھیرا ہوتا تھا تو یوں جلاتے تھے، ٹارچ بن جایا کرتا تھا۔ اور پھر جب فرعون کے دربار میں جاتے تو اس کو یوں خالی رکھ دیتے تھے نا، اتنا بڑا اژدہا، اس کا ایک جبڑا نیچے اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کے اوپر ہوا کرتا تھا، اتنا بڑا اژدہا بنتا تھا، بڑا کامگر تھا وہ عصائے موسیٰ جو تھا۔ تو مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، مارا تو پھر 12 راستے بنے اس کے، اس پانی پر دریا میں صرف عصا مارنا تھا، ایک نہیں 12 راستے بنے، چونکہ بنی اسرائیلی 12 قبیلے تھے تاکہ لڑائی نہ کرے، اپنا اپنا راستہ ایک ایک قبیلہ اختیار کر لے۔ اس کے بعد پھر جب راستہ بن گئے انہوں نے چلنا شروع کیا تو کہنے لگے یار نہ جانے ہمارے دوسرے قبیلے والے کے سارے منہ تو نہیں ڈوب گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ جو پانی لہریں مار رہا تھا، پانی یوں دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، جیسے روشن دان کیسے بناتے ہیں نا، کانچ کی طرح دیوار کی طرح روشن دان بن گیا، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دریا سے گزر رہے تھے، یوں صاف و شفاف راستہ بن گیا، جب برز کیسے ہوتی برز، اس طریقے سے جو ہے نا راستہ بن گیا، اور 12 راستے بنے، 12 قبیلے داخل ہوئے، انہوں نے دریا پار کر لیا۔ اور یہ اشراق کا وقت تھا، صبح عاشوراء کا دن اشراق کا وقت تھا۔ ادھر فرعون جو ہے نا اپنے 17 لاکھ لشکر کو لے کر کے دریا کے کنارے پہنچا۔ جیسے دریا کے کنارے پہنچا، اب بنی اسرائیل تو نکل چکے تھے، تو فرعون نے دیکھا کہ دریا کے اندر 12 راستے بنے ہیں، 12 برج بنی ہیں، کتنا شاندار ہے، دیوار کی طرح پانی کھڑا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ دیکھا دریا نے ہمارے ڈر سے راستہ بنا دیا کہ فرعون خدا آ رہا ہے، ہم اس سے باہر ہو جائیں گے، اپنے ڈنگے کیسے مار رہا، دیکھا دریا نے کیا کیا، ڈر کی وجہ سے اس کو پتا چل گیا کہ خدا آ رہا ہے فرعون، لہذا راستہ بناتے نہیں تو ہماری خیر نہیں ہے، ہمارے ڈر کی وجہ سے دریا نے راستہ بنا دیا، چلو اب تو چلنا آسان ہو جائے گا۔ فرعون جلدی سے اپنے لشکر کو لے کر کے گھس گیا اس راستے میں۔ جب سارے لشکری فرعون کے بیچ دریا میں پہنچے اور ادھر بنی اسرائیلی دریا پار کر چکے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، موجیں واپس آئیں اور سارے فرعون کا لشکر اور فرعون وہاں پر تہس نہس ہو گیا، اس کی خدائی وہیں پر ختم ہو گئی۔ اور ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے کیا کہا تھا پتہ ہے، اب اس کا دماغ سمجھ میں آیا، اس کے ہوش ٹھکانے آئی، اس گدھے کا دماغ اب جا کر کام کر رہا تھا، کب؟ جب ڈوبنے لگا، کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، مولا مجھے معاف کر دے، اب مجھے پتا چلا کہ ایمان کیا ہے، موسیٰ اور ہارون کا رب کیا ہے، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہی سچا رب ہے۔ لیکن اب چونکہ اس نے وہ دیکھ لیا تھا عذاب کے فرشتوں کو، لہٰذا اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ اس طریقے سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو جو ہے نا اور اس کے لشکر کو ہلاک و تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ اس کا ترجمہ پھر سنیں، فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تم کو نجات عطا فرمائی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو ہم نے ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، سب ہوتا ہوا دیکھتے تھے۔ فرعونی کو بنی اسرائیلی دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے کہ دیکھو فرعون کیسا ڈوب رہا ہے، فرعون کا لشکر کیسا ڈوب رہا ہے، اور یہ خوش ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے عاشوراء کا دن جو ہوتا ہے یہ مقدس دن تھا، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں چونکہ یہودی زیادہ آباد تھے، دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کو عید کی طرح مناتے تھے اور روزہ رکھا
رکھا کرتے تھے۔ میرے حضور نے پوچھا، حدیث میں ہے کہ تم یہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس دن ہمارے باپ دادا کو اللہ نے فرعون سے نجات بخشی تھی، یہ دن ہمارے لیے بڑا مبارک دن ہے، ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کی یادگار مناتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا تم موسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تم سے زیادہ تو ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ لہٰذا حضور نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم عطا فرما دیا۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس طریقے سے عاشوراء کے دن میرے سرکار کا روزہ رکھنا بھی سنت ہوا، بلکہ صحابہ نے یہ کہا بھی کہ حضور یہ دن تو دشمن مطلب یہودی رکھتے ہیں اور حضور نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا تو کیا ہوا، تم ایک دن آگے ایک دن پیچھے رکھ لیا کرو روزہ۔ یہودی صرف ایک دن رکھتے تھے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے ملا کر کے روزہ رکھ لیا کرو۔ لیکن بہرحال میرے سرکار روزہ رکھتے تھے۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام پر خاص اگر کوئی نام ہوتا ہے تو اس دن جو ہے نا اس کا اہتمام کرنا، اس کی یادگار بنانا، یہ خود میرے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات بخشی، موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخشی فرعون سے، وہ دن ان کے لیے یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے اور میرے سرکار نے خود منایا۔ تو بتاؤ جس دن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ساری کائنات کے امام الانبیاء تشریف لائے ہوں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے پیارے، اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ دن امت کے لیے بطور یادگار کے منایا جائے گا۔ اب ایک آخری بات جو بہت اہم ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ سن لیں، اس کے بعد اس درس اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون ہے، فرعون کی آل۔ دیکھو عموماً آل جو بولا جاتا ہے نا وہ اولاد کے معنی بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ عربی زبان میں بڑی وسعت ہوتی ہے پیارے، عربی زبان میں بڑی وسعت ہوتی ہے، ایک ایک لفظ کے 100 معنی آتے ہیں، بعض اوقات 100 معنی آتے ہیں، اور کہاں کون سا معنی مراد ہوگا یہ ہر بندے کی جو یوٹیوب پر بیٹھ کر کے انٹرنیٹ پر منہ کھول کر آ جاتے ہیں نا، جو مرضی چاہتے الٹا سیدھا بتاتے ہیں نا، ہر جگہ ہر معنی فٹ نہیں ہوتا ہے، وہ اہل علم جانتے ہیں کہاں کون سا معنی بہتر ہوگا۔ تو آل جو لفظ ہے نا، آل کے معنی اولاد کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پر، لیکن حدیث پاک کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں آل کا جو لفظ ہے جو ہاں اللہ نے استعمال کیا من آل فرعون، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آل کے معنی اولاد ہوتا ہو تو فرعون کی اولاد سے، حالانکہ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون جو تھا نا یہ لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، یہ نہ مرد تھا نہ مرد، اولاد پیدا کرنے کی طاقت ہی نہ تھی اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں نا؟ فرعون لا ولد تھا، نہ مرد تھا، فرعون نہ مرد تھا، تو اس کے اندر تو طاقت نہ تھی اولاد پیدا کرنے کی، تو لا ولد تھا، تو پھر اللہ نے آل فرعون کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ آل فرعون سے مراد فرعون کی اولاد نہیں ہے، بلکہ فرعون کی جو متبعین ہیں، پیروکار ہیں، فرعون پر ایمان لانے والے، فرعون کی بات ماننے والے، وہ مراد ہے، وہی مراد ہے جو فرعون کی فوجی تھے، فرعون کی خدا سمجھتے تھے، فرعون کی بات مانتے تھے، فرعون کی اطاعت کرتے تھے، متبعین پیروکار کے معنی میں آتا ہے آل کس کے معنی میں آتا ہے؟ آل فرعون معنی فرعون کے متبعین پیروکار۔ اب حدیث پاک آپ یہاں بھی یہ بھی سنیں کہ دیکھیں آل کا جو لفظ ہے اس کا معنی ایک تو کیا ہوتا ہے کہ بڑا وسیع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ متبعین پیروکار کے معنی بولا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور امام بہقی نے سنن کبریٰ میں یہ لکھا حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کو تبیان القرآن میں بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کی امت ہے، جو کہتے ہیں نا آل محمد، حضور کی آل کون ہے؟ حضور کی امت، حضور کی آل ہے، صرف حضور کی اولاد کے ساتھ خاص نہیں، آر کا لفظ یاد رکھنا، حضور کی امت۔ اور دوسری حدیث پاک سنیں، یہ حدیث پاک معجم الصغیر للطبرانی کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آل محمد کون ہیں جن پر درود پڑھنے کا ہمیں حکم ہے نماز میں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر متقی شخص آل محمد ہے، ہر نیک شخص کون ہے؟ حضور کی آل ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیں، امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہوا ہے
حضرت مصعب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مسلمان ہماری اہل بیت ہیں۔ حضور نے نیک مسلمانوں کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم بھی نیک کہہ سکتے ہیں، ہم بھی حضور کے اہل بیت میں سے، ایک تو حضور جن کا خونی رشتہ ہے وہ تو حضور کے اولاد آئیں گے، اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے وسیع فرمایا اپنے غلاموں کو بھی اپنی اولاد میں، اپنے اہل بیت میں، اپنے آل میں شامل فرمایا ہے۔ اس حدیث میں بھی اس بات پر دلالت ہے کہ حضور کا ہر متبع اور صالح مومن جو حضور کی سنت کی پیروی کرے وہ حضور کی آل میں شامل ہے۔ بعض علماء نے فرمایا جو آپ کی اطاعت کرے اور آپ کی سنت پر چلے وہ حضور کی آل ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ تشہد پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، پھر آگے پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام حضور پر، اس کے بعد السلام علینا، ہم پر سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہے۔ وہاں پر آل کا لفظ نہیں ہے، آل کا لفظ نہیں ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں پر سلام آپ بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد جب درود ابراہیمی پڑھنے کی بات آئی تو میرے آقا کریم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم نے تو سلام سیکھ لیا، سلام کیسے پڑھنا، آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں آل محمد سے کون سے مراد ہے؟ وہی جن پر آپ نے تشہد میں سلام بھیجا تھا، وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام بھی آپ نے اللہ کے تمام نیک بندوں پر جو حضور کی آل ہے سلام پیش کیا تھا۔ پھر آپ جب درود میں آ جائیں تو درود بھی کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور کی آل پر، یعنی تمام جو حضور کے نیک غلام ہیں، نیک بندے جو حضور کی امت میں ہیں، وہ سب حضور کی آل میں شامل ہیں، اور ان پر آپ درود پاک، آپ درود ابراہیمی میں بھیجتے ہیں۔ سلام آپ نے وہاں بھیجا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کے، اور وعلی محمد کہہ کے، آل محمد کہہ کے آپ نے درود یہاں بھیجا۔ اس سے مراد ہر وہ جو نیک متقی پرہیزگار اطاعت گزار سنتوں کا پابند ہے وہ حضور کے اہل بیت ہے، حضور کی آل ہے، حضور کی اولاد میں شامل ہوگا۔ اور ایک جو خصوصی رشتہ ہے خون کا ہے وہ تو ان کی خصوصیت اور شرافت الگ ہے، لیکن میرے آقا نے بڑا وسیع فرمایا اپنے غلاموں کو بھی اپنے آل میں شامل فرما کر کے یہ شرف اور عظمت بخشا ہے۔ لہٰذا اگر ہم حضور کے آل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، حضور کے اہل بیت میں، تو چاہیے کہ ہم حضور کی شریعت کی سنت کی پیروی کریں، چونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر متقی مومن یہ میری آل ہے۔ تو اگر آپ متقی ہوں گے اور سنتوں پر چلیں گے تو حضور نے آپ کو پھر اپنے آل میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ بس ہمیں صحیح معنوں میں شریعت سنت کا پابند بنائے اور حضور کے آل میں شامل ہونے کا فیض اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔